ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ سیریز. آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو گیسٹ سے زیادہ ہوسٹ بن کے پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کرتے دیکھا ہے. ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہر وقت لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسکلز بیسڈ ایجوکیشن حاصل کریں اور اس مارکیٹ میں وینچر کریں. پلیز ویلکم حافظ احمد صاحب. جی حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, بس یہ اللہ کا شکر. اچھی سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میرے خیال سے ابھی تک پاکستان میں مجھ جیسے بہت لوگ ہیں جو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کرتے کیا. یار میں اصل میں ای کامرس ہی کرتا ہوں, وہی میرا کام ہے, وہی میرا بزنس ہے, اور پچھلے 10 سال سے 2012 سے میں اپنا ای کامرس کا کام کر رہا ہوں, پاکستان میں بھی اور باہر بھی. یہ جو پوڈ کاسٹنگ والا ہے یہ اچانک آیا ہے اور اس کا میرا کوئی پلان نہیں تھا. یعنی یہ کیا سفر ہے یہ ای کامرس سے پوڈ کاسٹنگ کی طرف؟ سفر یہ تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بلایا اپنے پوڈ کاسٹ میں, جیسے آج آپ نے بلایا, تو مجھے لگتا ہے آپ اس پوڈ کاسٹ کو چلا پائیں گے. وہ بیچارہ نہیں چلا پایا. وہ کوئی 3.25 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ تھی, اس میں کچھ زیادہ سچ بولا گیا, تو اس نے کہا یار میں تو یہ نہیں چلا سکتا. اب اس کے بعد میرے ذہن میں نے کہا یار میرے 3.25 گھنٹے ضائع ہو گئے. میری اس دن طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. ہم نے سوچا تھا آدھے گھنٹے کی کریں گے, لیکن ڈسکشن ایسی رہی کہ 3.25 گھنٹے. میں نے کہا یار اپنی پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں, اپنی مرضی کی باتیں کریں گے, جب دل کرے گا چلا بھی لیں گے, کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا. تو وہاں سے میں نے سوچا کہ اپنی پوڈ کاسٹ کروں. تو میرے پاس نا کوئی 2.5 لاکھ ایگزیکٹ مجھے یاد ہے 267K فالوورس تھے فیس بک پہ. تو میں نے اسی پہ شروع کر دی پوڈ کاسٹ. اور تیسری چوتھی پوڈ کاسٹ ہی جواد احمد کے ساتھ تھی. تو میں نے جواد احمد سے پوچھا جی آج کل آپ ہمیں کنسرٹ میں نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ جب سے میں نے خان کے خلاف بولنا شروع کیا لوگ مجھے کنسرٹ میں نہیں بلاتے, میرا کاروبار تباہ ہو گیا, میرا سب مسئلے مسائل ہو گئے. وہ اگلے دن پاکستان کے تمام آن لائن چینلز پہ یہ لیڈ سٹوری تھی کہ جواد احمد کے کنسرٹ کیوں ختم ہو گیا, اور ساتھ میری پوڈ کاسٹ کا ریفرنس تھا. تو وہاں سے وائرل ہوگی, کیونکہ 2.5-3 لاکھ فالوورس تو پہلے سے تھے, لوگ پہچانتے بھی تھے. تو اس کے بعد بس پھر ایک سفر چل پڑا. پھر ہم نے کہا جی بریک نہیں لگانی چاہیے. اچھا سر, جب ای کامرس کی بات کی جائے تو میرے خیال سے پاکستان میں ابھی بھی ای کامرس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ویگ ایک قسم سے آپ سمجھ لیں, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو امیزون. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹرانزیشن جو ہے سکسیزفل ہو سکتی ہے تاکہ ہر بندہ گراس روٹس پہ بھی امپاور ہو؟ دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ پہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, ایشوز رہیں گے. کوئی بندہ کہے گا یہ فراڈ ہے, کوئی کہے گا یہ منجن ہے, کوئی کہے گا یہ بس اپنے کورس سیلنگ کر رہے ہیں, کوئی کما رہا ہوگا تو بتا رہا ہوگا, کوئی کما رہا ہوگا تو نہیں بتا رہا ہوگا. کوئی ایسا ہے جو فیل ہو کے کہہ رہا ہوگا جی یہ کام فراڈ ہے, کوئی ایسا جو فیل ہو کے مان رہا ہوگا کہ ہاں یار میری غلطی ہے, اگر میں سیکھ کے کرتا تو میں کامیاب ہو جاتا. تو ہر طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک چیز پوری قوم کو آپ سمجھا دیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم باہر آپ بڑی سے بڑی نیشن پہ چلے جائیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے, وہاں بھی آپ کو ایسے نمونے مل جائیں گے جو لائن توڑ کے آگے آ جاتے ہیں, جو کوئی نہ کوئی 2 نمبری کرتے ہیں, اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یہ یورپ میں بھی ہوتا ہے, یہ آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے لیکن یہ کہ وہاں پہ کم ہوتا ہے, یہاں پہ خیر بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ ڈفرینس ضرور ہے. تو بس ہم کوشش کر رہے ہیں اویئرنیس دینے کی کہ لوگوں کو, صرف امیزون کی بات نہیں کرتے ہم. ہمارا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس میں آپ کی انکم ڈالرس میں ہو. اب چاہے وہ کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہو, چاہے وہ کوئی گرافک ڈیزائنر ہو, چاہے وہ کوئی SEO کا ایکسپرٹ ہو. اب دیکھیں یہ ویڈیو کوئی بندہ ایڈٹ کرے گا, ہم جو بات کر رہے ہیں, اب ہم اس ایڈیٹر کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی کرو ایڈٹ, لیکن اپ ورک اور فائور پہ ایک پروفائل بنا لو اپنی, جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں جہاں پہ فری لانسر بیٹھا ہوتا ہے, وہاں پروفائل بنا کے بتا دو کہ میں ایڈیٹر ہوں اور میں 1 گھنٹے کے اتنے چارج کرتا ہوں. تو آپ کو باہر سے کام ملے گا, اسے وی ٹرانسفر کرنی ہے, فائل آپ نے ایڈٹ کر کے باہر بھیج دینی ہے, آپ کو ڈالر میں انکم آنی ہے. تو بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈالرز کی طرف لے کے آئیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اتنا زیادہ ایک لوڈ پاکستان کی طرف سے فری لانسنگ کی طرف چلا گیا کہ اب وہ ذرا ایک شرنک ہوتی جا رہی ہے ونڈو؟ نہیں, یہ ونڈو کبھی شرنک نہیں ہو سکتی. میں اس پہ بڑی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے بال بڑے پیارے لگ رہے ہیں, تو آپ نے کیسے کٹنگ کروائی ہوگی نا؟ بالکل. آپ یقیناً ایسے ہیئر ڈریسر کو جانتے ہوں گے کہ آپ جب بھی جائیں گے اللہ کے حکم سے ہمیشہ فارغ بیٹھا ہوگا. بالکل. لیکن آپ کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ آپ کیوں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ تو میں اسی سے کٹوا لیتا ہوں, بلکہ اس دفعہ بھی شاید میں نے اسی سے کٹوایا. اچھا, یہ ایسا پھر کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن روٹین میں ایسا نہیں ہوتا. یہی کام لڑکیوں کو میں مثال دیتا ہوں کہ لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی ہیں, لیکن وہ ایسی پارلر والی کے پاس کیوں جاتی ہیں جہاں پہ انہیں گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, یا پہلے کال کر کے اپائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں, پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے کام آتا ہے. تو جس بندے کو کام آتا ہے اس کے لیے کبھی مارکیٹ میں سیچوریشن ہے ہی نہیں, نہ کبھی ہو سکتی ہے قیامت تک. یہ جو سیچوریشن والا رونر ہوتے ہیں, یہ وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو رات کو یوٹیوب پہ 2 گھنٹے ویڈیو دیکھتے ہیں اور صبح اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنا کے پروفائل بنا لیتے ہیں. تو سر اس بات میں تو میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں, چاہے آپ یہ ای کامرس والی امیزون وغیرہ والی سائٹ پر جائیں,
پینس ٹیکنگ پروسیس ہے, محنت لگے گی, ٹائم لگے گا, سب کچھ لگے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں بھی یہ کر سکتا ہوں, کیا ہر بندہ یہ کر سکتا ہے؟ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. ہم ہر بندے کو ای کامرس میں آنے کا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے نا اس میں ایکسپرٹیز لیں اور وہ بیچیں آ کے. میرا ایک دوست ہے, گرافک ڈیزائنر ہے, لاہور میں رہتا ہے, 40 لاکھ سے اوپر پیسے کماتا ہے. اب لوگ امیزون دیکھتے رہتے ہیں, وہ گرافک ڈیزائنر صاحب 40 لاکھ کما رہے ہیں, اس نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, افق پہ پروفائل ہے, وہاں سے کام پکڑتا ہے, کام کرواتا ہے, دے دیتا ہے. اب کوئی مجھے کہے جی میں تو گرافک ڈیزائنر بنوں گا, میں کہوں گا بڑی اچھی بات ہے. کل وہ ایک بندے کے ساتھ بیٹھے گا جو کہے گا یار وہ موبائل ایپ پہ ایک ڈیولپر ہے, وہ 50 لاکھ کماتا ہے. اب اگلے دن وہ بچہ کہے گا میں تو موبائل ایپ ڈیولپر بنوں گا. اگلے دن ایس سی او والا ملتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو ایس سی او ایکسپرٹ بنوں گا. تو انشاءاللہ وہ کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہے, اس کو پالش کریں. جو بھی آپ کے اندر اسکل ہے, آپ میٹرک پاس ہیں, آپ پیسے کما سکتے ہیں, آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, آپ تب بھی فیل ہو سکتے ہیں. اچھا سر, آپ نے میٹرک پاس والی بات کی, اس سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی, آپ کو لگتا ہے کہ فارمل ایجوکیشن آج بھی ریلیونٹ ہے؟ بالکل نہیں, ارریلیونٹ ہے, فضول ہے. میں نے غلطی کی ہے 16 سال. اتنی ایک تعلیم ہونی چاہیے کہ آپ اردو میں کچھ انگلش میں لکھا ہو تو پڑھ لیں بس, باقی ڈگریاں اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دا فیوچر. وہ بالکل وہ فیوچر ہے. ہاں اگر آپ تعلیم اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو ایکسپوجر ہو, آپ کو چیزیں ہوں, تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس لیے 16 سال لگا رہے ہیں کہ اس کے بعد 1.5 لاکھ کی نوکری ملے گی, تو کوئی نہیں ملے گی بھائی. وہ لاکھوں میں سے ایک بندے کو ملتی ہے. پیسے کمانے کے لیے ڈگری آپ کے کام کی نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضرور کریں, لیکن کون کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ سارے جاب کے لیے کرتے ہیں نا, اور جاب کے لیے پھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. 25-30 ہزار کی نوکری نہیں ملتی. تو سر چلیں, یہ 25-30 ہزار آپ نے ایک دم سے چھوٹا فگر بول دیا, ہم دوبارہ ڈالرز پہ آتے ہیں ذرا. تو ڈالرز اگر مطلب لیٹ سے کسی نے آج کام شروع کیا ہے اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کب تک وہ اس کا مومنٹ آئے گا جس ٹائم پہ وہ ایکچولی پیسے کما رہا ہوگا؟ ٹیلنٹ سے زیادہ یہاں پہ میٹر کرتا ہے کتنا کنسسٹنٹ ہے. ٹیلنٹ نہیں بھی ہے تو کامیاب ہو جائے گا, کنسسٹنٹ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکے گا. میں 1 سال کا کہتا ہوں کہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں نا 1 سال, کوئی بھی سروس لے کے آپ پیسے کمانا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں کہانیاں 20-25-30 لاکھ 50 لاکھ کی نہیں سناتا. میں کہتا ہوں آپ نے ریئلسٹک گول رکھنا ہے کہ میں نے $500 سے $1000 کمانا ہے, اور جو کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے بیچ میں اگر میٹرک انٹر پاس بچہ یا بچی گھر بیٹھ کے کما رہا ہے, تو ایگزیکٹو جاب والا بھی اتنے کما رہا ہوتا ہے, اور آنے جانے کا فیول کا خرچہ علیحدہ, اور سب سے بڑی چیز باس کی گالیاں علیحدہ. میں اس میں ایک چیز یہ بڑی مینشن کرتا ہوں کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا اور آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, آپ باس کی پرمیشن کے بغیر اپنی ماں کو بھی ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتے ڈیوٹی ٹائمنگ کے دوران, جو مرضی ہو جائے. آپ کی ماں ہے نا, آپ نہیں جا سکتے. آپ جب تک باس سے یا جو بھی آپ کا امیجیٹ باس ہے, مینیجر ہے, اس سے پوچھے بغیر, یعنی اتنے بے بس ہیں آپ کہ والدہ بیمار ہے اور آپ مینیجر سے پوچھے بغیر والدہ کو نہیں لے جا سکتے. تو اس لیے میں جاب کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جاب چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں جاب کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کر دیں کہ ایونچولی آپ کو جاب چھوڑنی پڑ جائے, اور آپ اپنے بزنس میں دوسرے لوگوں کے لیے جابس کریٹ کریں. اور ہمارے ملک میں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. جی سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اپرچونیٹیز بہت ہیں, ان اپرچونیٹیز کا غلط استعمال کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں. مطلب آئے دن ہم ایسی رپورٹس بھی دیکھتے ہیں جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے باہر فری لانسنگ کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرح سے سروسز پرووائڈ نہیں کرتے, اسکیمز ہوتے ہیں, وہ سب. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ہوتے ہیں لوگ, اس کا مس یوز کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا سولوشن کوئی بھی نہیں ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اویئر ہی کر سکتے ہیں نا. ہم آج بیٹھے ہم ڈسکس کریں گے کہ بھائی ایسے نہ کرو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے ایک پروفائل بنائی ہے, آپ نے کسی کو دھوکے سے آرڈر لے لیا, $200 کما لیا, اب اسے ریویو دینے آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جانا ہے, اب پھر آپ روتے رہیں گے. تو بھائی تھوڑی سی محنت کر کے اگر ایک دفعہ کنسسٹنٹ ہو جائے. میں نے جس اپرچونٹی کی بات کی وہ یہ نہیں ہے. میں بڑے اوپنلی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے ٹائی لگا کے آفس میں بیٹھنا ہے, بریانی کی ریڑھی کیوں نہیں لگاتے, فروٹ شاپ کی ریڑھی کیوں نہیں لگاتے, شوارمے کا کیوں نہیں لگاتے پوائنٹ. میرا دوست ہے, ابھی تو خیر وہ ای کامرس سے شفٹ ہو گیا اور کافی آگے نکل گیا ماشاء اللہ, اس نے چھوڑ دیا. اس نے جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا فیصل آباد میں, اس نے اپنی ہی یونیورسٹی میں شوارمے کا پوائنٹ لگایا ہوا تھا. شام کو اپنی فیس بھی نکالتا تھا, بہترین مزے کی لائف گزار رہا تھا. بھائی جان بریانی والا بھی نا نارمل جگہ پہ بھی کھڑا ہونا تو 2-3 ہزار روپے دہاڑی لے کے جاتا ہے. بالکل بالکل. اور ادھر ٹائی لگا کے جناب دفتر میں بیٹھے ہوتے, سارا دن ٹینشن ڈپریشن علیحدہ, چھٹی نہیں کر سکتے, اور 50,000 تنخواہ گیسٹ کا ویٹ کرتے رہتے ہیں. ہاں جی بالکل. جی زبردست. اچھا سر, اس کے اندر ایک چیز ای کامرس کی, مطلب میری جو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس کے اندر آپ نے بھی بالکل اس بات مجھے سمجھائی آپ نے کہ بہت ضروری ہے آپ کے پاس کوئی اسکل ہو, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو ورچوئل اسسٹنٹس کی بات کرتے ہیں. یہ کیا کانسیپٹ ہے, اور کیا واقعی کوئی بھی ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتا ہے؟ مطلب آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کم از کم ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے, آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے, گرافک ڈیزائننگ کے لیے بھی. تو واٹ از ورچوئل اسسٹنٹ والا یہ جو اسکل ہے؟
بیسیکلی تو ورچوئل اسسٹنٹ کا مطلب ہے نا کوئی کسی کو آپ ورچولی اسسٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو ورچوئل اسسٹنٹ اسپیسیفکلی ای کامرس کا نہیں ہے. آپ ایز اے ویڈیو ایڈیٹر بھی ورچوئل اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں, ایز اے گرافک ڈیزائنر بھی ہو سکتے ہیں, ایز ایس ای او ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کون سی اسکل ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہانی اچھی ڈال لیتے ہیں. میں ذرا سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں, پڑھے لکھے الفاظ میں بات کریں تو جن کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں. بیسیکلی کمیونیکیشن اسکلز کا مطلب ہے کہانی فٹ کرنا. تو جو کہانی اچھی فٹ کر لیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا نا, تو انہوں نے 3-4 اسکلس کی پروفائل بنا لی ہے کہ مجھے یہ کام آتا ہے. انہیں کام پکڑنا آتا ہے کلائنٹ سے, اور کام نہیں آتا. آگے انہوں نے لڑکے رکھے, ان سے کام کرواتے دیتے اپنے ڈیجیٹل ٹھیکیدار ہم اس کو کہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ڈیجیٹل ٹھیکیدار بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہیں, کوئی کام نہیں آتا. کیونکہ میں ایسے بہت اچھے ایکسپرٹ بچوں کو جانتا ہوں جن بیچاروں کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہیں ہے. وہ کلائنٹ کو نہیں ہینڈل کر سکتے, وہ کلائنٹ سے بات نہیں کر سکتے, کلائنٹ اگر مل جائے تو اسے میچور نہیں کر سکتے میٹنگ میں. تو اس لیے ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فرنٹ پہ لیڈ کرے اور وہ بیک اینڈ پہ کام کرے. تو بہت ساری صورتیں ہیں اس میں, بڑی آپشنز ہیں. اچھا سر, ایک پرسیپشن ہے, شاید یہ غلط ہو, مگر میں کافی لوگوں جن سے ملتا ہوں, بات کرتا ہوں, ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی جو فری لانسنگ مارکیٹس میں کام کرتے ہیں یا آن لائن کام کرتے ہیں وہ لو پیڈ جابس کرتے ہیں, اور باقی جو بہتر جابس ہیں وہ دوسری نیشنلٹیز کے لیے. اس طرح کی کوئی چیز ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بالکل ہے, لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ ہم ابھی نئے جا رہے ہیں مارکیٹ میں. نیا بندہ کسی بھی نیشنلٹی کا ہوگا تو وہ کم پیسوں میں کام کرے گا. یعنی اگر ایک چیز کا مارکیٹ میں ریٹ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا, فرض کریں $20 فی گھنٹہ, اب آپ بھی جا کے $20 کہیں گے تو کیوں اگلا آپ سے کام کروائے گا, جبکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا پورٹ فولیو اتنا اسٹرانگ ہے دوسرے کا. تو میں کہتا ہوں یار تم $3 سے شروع کر دو, $5 سے شروع کر دو. اگر $5 پہ بھی ایک بندہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے دیتا ہے تو تقریباً $1500 بنتے ہیں ایک گھنٹے کے. پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ادارہ $1500 فی گھنٹہ ویڈیو ایڈیٹر کو سیلری دے رہا ہوں. تو بڑی مزے کی چیز ہے. آپ کم پیسوں میں کر کے بھی پھر بھی فائدے میں ہیں, کیونکہ اللہ نے ڈالر کو عزت بخشی ہے. وہ آپ کو ڈالر ملتا ہے, وہ پی کے آر میں کنورٹ کرتے ہیں تو اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے آپ. اچھا سر, یہ جو ابھی آپ جس طرح باتیں کر رہے ہیں, آپ بھی موٹیویٹ ہی کر رہے ہیں عوام کو کہ اس طرف آیا جائے اور ان چیزوں میں فوکس کیا جائے. ایسے ہم نے بہت سے لوگ ریسنٹ ایئرز میں دیکھے ہیں جو اسکل بیسڈ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, جو اس طرح, اور انسٹیٹیوشنس بہت سے کھل رہے ہیں. ان انسٹیٹیوشنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد یہ بھی فیکٹری بن جائیں گی صرف جس طرح ہمارے باقی تعلیمی ادارے بن گئے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ منجن بیچ رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں آپ منجن خریدیں, آپ کو فائدہ ہوگا. ان الفاظ کا استعمال نہیں میں نے کیا, کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل اوپن, میں آپ سے, ہم سادہ الفاظ میں اس لیے ہم بات کریں تاکہ لوگوں ہر بندہ سمجھ سکے. آسانی ہو. بالکل. اچھا, ہمارے پاس ابھی ایک لڑکا ہے, میں نے ابھی اس کے ساتھ ویڈیو ابھی آنی ہے, یہ شاید آ گئی ہو. ہمارے پاس وہ کام کر رہا ہے. وہ بچہ ٹیوشنس پڑھاتا تھا, اور وہاں سے اس کو میرا جو چھوٹا بھائی تھا اور اس کا ایک دوست ہے, انہوں نے اسے لگایا کہ یار یہ ویڈیوز دیکھ لو, یہ کورس ہم نے بنایا, ویڈیوز فری میں. وہ کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے سیکھتے, پھر آہستہ آہستہ اسے سیکھ لیا, پھر ہمارے پاس آ گیا. ابھی اس نے میرے خیال 60-1.5 سال کی انکم سے نا, سیونگ سے 37 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے. کیا بات. اور وہ بچہ جس نے کوئی منجن نہیں خریدا. تو جو کام کرنے والے ہیں نا وہ فری کورس سے بھی سیکھ لیتے ہیں, اور جو نہیں کرنے والے ان کے ماں باپ جتنا مرضی پیسہ لگا لے, پیسہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, 10 لاکھ روپے ماں باپ فیس دے دیں, اگر آپ خود نالائق ہیں تو فیس آپ سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ اسکالرشپ پہ پڑھ کے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی راستہ دکھانے کی چیز ہے. جس نے راستہ دیکھ لینا ہے وہ فری میں بھی دیکھ لے گا, جس سے نہیں دیکھنا وہ پیسے بھی لگا لے, کچھ نہیں کر سکتا. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو یور پوڈ کاسٹنگ کریئر, اس کے اندر کوئی ایک ایسا پوڈ کاسٹ جو بہت ہی مزہ آیا ہو آپ کو کرنے کا؟ مولانا طارق شفیع صاحب, یہ میں پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. اچھا, اس کے اندر کیا ایسی ایک چیز ہے دیٹ کمز ٹو دی ٹاپ آف یور مائنڈ وین یو ٹاک اباؤٹ دا بیسٹ پوڈ کاسٹ یو ایور ڈن؟ دیکھیں, ایک تو میرا ان سے ایک روحانی تعلق ہے, میں انہیں پسند کرتا ہوں, پوری قوم سارے مسلمان انہیں پسند کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ ابھی بوڑھے ہیں, کافی بیمار ہیں, ان کا ٹائم لینا بڑا مشکل ہے. تو میرے لیے, کیونکہ میرے وہ ان کے بیٹے سے میری دوستی ہے یوسف بھائی سے, تو وہ میرے لیے ذرا آسان تھا کام. پھر بھی مجھے 6 مہینے لگے, یعنی کہ فیملی ٹرمز ہونے کے بعد مجھے 6 مہینے لگے, کیونکہ ان کا مسئلہ تھا مائگرین کا. مجھے یوسف بھائی نے کہا یار ہم آپ کو کل کا ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن اگر بیٹھتے ہی بابا کو مائگرین شروع ہو گیا تو وہ تو پھر ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی نا. تو انہوں نے کہا جن دنوں میں بابا ٹھیک ہوں گے میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا. پھر جن دنوں مولانا ٹھیک ہو, انہوں نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ آج کل ان کی طبیعت ٹھیک ہے, تم کل آ جاؤ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوئی نا وہ بڑی مزے کی تھی. ان کے ساتھ میں نے اسلامک ڈسکشن کو شاید 1-2 سوال کیے ہوں. میں نے کہا مولانا سر اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں, جوانی کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا جی نور جہاں کے رسالے والی تصویر جو تھی نا, نور جہاں کی تصویر والا رسالہ, وہ میں قمیض کے اندر چھپا کے لے آیا تھا جب میں GC میں پڑھتا تھا, مجھے بڑی اچھی لگی اور میں نے دوستوں کو کہا وہ نور جہاں دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی گھر آیا میرا پردیسی میں گانا سناتا تھا GC میں. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں نا. اور میں نے کہا کوئی فلم وغیرہ دیکھی ہو, اس طرح کی. تو میں اصل میں کرتا بھی, میرا پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہی یہ ہے. میرے سامنے جب کوئی شوبز کا بندہ آتا ہے
یا کوئی اس طرح کی سیلیبریٹی آتی ہے تو ان سے میں پوچھتا ہوں جی بتائیں کوئی دین کے ساتھ لگاؤ, حج عمرے پہ کبھی گئے اور یہ وہ, اور جب کوئی مولوی بیٹھتا ہے میں کہتا ہوں یہ فلموں کی گانوں کی باتیں سنائیں تو وہ نا ذرا, اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں یار یہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, تو اس طرح لوگوں کو ہر کسی کی وہی پریزنس نہیں ہوتی صرف جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں. بالکل بالکل ہر انسان کے, ظاہری بات ہے ہر انسان ایک فیس سے گزر کے یہاں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر, آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ مدارس کے ساتھ آپ رہے ہیں افیلیٹڈ, تو سر ایک مطلب ویری فرینکلی ہم لوگ پاکستان میں جو ایک کم از کم لاہور میں اور باقی بڑے شہروں میں جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام ہمارا بالکل فارغ ہے اور مدارس کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ اس سے بھی کم تر ہے. تو سر یہ سفر کیسا تھا کہ اسٹارٹنگ فرام اے مدرسہ اینڈ سٹنگ ہیئر اینڈ لائک conquering the e-commerce market, the podcast. میرا اصل میں مدرسے کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف قرآن پاک حفظ کیا. صحیح. تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ جو درس نظامی میرے والد صاحب نے کیے ہوئے درس نظامی جو ایک باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے 8 سال کی, مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا تعلیمی نظام ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ میرا ایکسپوجر ہی نہیں, میں کبھی پڑھا ہی نہیں. وہ میں نے تو قرآن پاک حفظ کیا تھا اور وہ بھی ڈے اسکالر تھا, صبح کو میں جاتا تھا مدرسے میں پڑھ کے میں شام کو گھر واپس آ جاتا تھا. باقی یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, فنکاریاں لگاتے ہیں, جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں نے یہ کبھی یہ سوچا تھا, سوچا اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں ہوتا, بکواس کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو اس کو وہ اپنی محنت سے اور اپنے خیالات سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا. میں نے میکسیمم سوچا تھا کہ یار کوئی اتنی کوئی جاب شاپ کوئی ہو جائے کہ مہران گاڑی ہو نا تو ذرا ششکا ہوگا. بس گاڑی کا سوچا تھا اور مہران کا سوچا تھا, اور وہ بھی خواب سوچا تھا. اور میرے فادر کا سب سے بڑا خواب تھا کہ میں کبھی زندگی میں سائیکل خرید لوں, کبھی ٹیپ ریکارڈر خرید لوں اور ایک رسٹ واچ خرید لوں. یعنی میں آپ کو غربت کا عالم بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اگر کبھی پیسہ آیا تو ہم یہ چیزیں خرید لیں گے. اس سے اوپر کی خواہش بھی نہیں کی تھی. تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے سب اللہ کا کرم ہوتا ہے. بس اللہ کے کرم سے جب ہو جاتا ہے تو لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے. میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کہتا ہوں بھائی اللہ کا کرم ہوا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا سر چلیں ماشاء اللہ, اب تو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, فیم بھی ہے, لائف اسٹائل بھی ماشاء اللہ. تو سر کوئی ایک ایسی خواہش جو ابھی بھی آپ کو لگتا ہو کہ وہ ادھوری ہے؟ اب کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سب ہو گیا, سب پوری ہو گئی. ظاہر سب سے بڑی خواہش کسی بھی مسلمان کی کیا ہوتی ہے کہ آپ حج عمرہ کریں, کبھی اللہ کے گھر جائیں, اور پھر آپ بچپن میں تصویریں دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں فریم لگے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے نا. تو وہ اللہ نے بہت کم عمر میں 25 سال کی عمر میں اللہ نے شادی ہوئی, تو شادی کے فوراً بعد میں چلا گیا. شادی لو تھی ارینج آپ کو میں نے بتایا نہیں 25 سال کی عمر میں شادی ہوگی, تو خود ہی سوچیں 25 سال کی عمر میں ارینج ہی ہوتی ہے کیونکہ لو والے جو ہیں وہ نکمے ہوتے ہیں, وہ پیسے کما نہیں پاتے. ان لو والوں کی 35-40 سال کی عمر میں جا کے شادی ہوتی ہے. تو جو بندہ لو نہیں کرتا, میں نے جب 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی میری, الحمدللہ اس وقت میرا اپنا گھر تھا جو اپنے پیسوں سے بنایا تھا, اپنی گاڑیاں تھیں, بیگم کو دبئی بھی لے کے گیا تھا, پوری فیملی کو بھی عمرہ کروایا تھا, خود بھی عمرے پہ گیا تھا, بزنس کلاس میں سارا ٹریول کیا تھا. یہ 25 سال کی عمر میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں. تو لو والے تو اس عمر میں ٹکا نہیں کر سکتے, ان کے پاس گرل فرینڈ کو 300 لوڈ کروانے کے لیے نہیں ہوتا, وہ 200 سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسے ٹریول کرنا پسند ہے بہت زیادہ. فیوریٹ پلیس پوری دنیا میں؟ فیوریٹ تو آف کورس مکہ مدینہ ہی. اس کے بعد اگر بات کریں تو ایمسٹرڈم نیدرلینڈس. ابھی ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے فیملی کے ساتھ. 180 شفٹ مار لیا آپ نے تو. نہیں میں نے آپ کو دونوں بتایا نا, اصل تو یہی ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی, کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ پہ میں نے بتایا, انہوں نے کہا نہیں اس کے علاوہ بتایا نا. تو میں فیملی کے ساتھ ہی گیا تھا ٹور پہ یورپ کے, تو سوئٹزرلینڈ بھی ٹھیک تھا, یہ نہیں کہ برا تھا, لیکن جب ہم ایمسٹرڈم گئے تو وہ تو پھر مجھے سب سے زیادہ وہی پسند آیا. کیا بات ہے. جی سر, ٹاکنگ اباؤٹ یور پرسنل لائف, اب آگے بچے ہیں, بچوں کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ کوئی پلان ہے یا آپ نے ان کو کہا ہے کہ بھائی بس اب تم لوگ جانو, تم لوگوں کی زندگیاں جانا؟ ابھی تو میری بیٹی چھوٹی ہے, 4 سال کی ہے ماشاءاللہ. میرا پلان یہی ہے کہ جس سر وہ جانا چاہے گی, میں امپوز نہیں کرنا چاہوں گا اس پہ کچھ بھی. بٹ لیٹس سے وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرا ڈیسیجن لینا ہے کہ میں نے اسکل بیسڈ ایجوکیشن پہ جانا ہے یا میں نے فارمل ایجوکیشن کی طرف جانا ہے, اس میں آپ کا کیا؟ یہ میرا ضرور پلان ہے انشاءاللہ کہ اسے چھوٹی عمر میں ہی کوئی نہ کوئی بزنس میں نے کروا دینا ہے انشاءاللہ. زبردست. کوئی نہ کوئی برانڈ اس کے نام کا ہے, کچھ ایسے بزنس میں اس کو ڈال دینا ہے, لیکن ایجوکیشن دلوانی ہے. مسز میری فارماسسٹ ہیں, تو اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی پروفیشنل ایجوکیشن ضرور لے. لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ ہم نے کہنا نہیں ہے عائشہ کو, جس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہوگا اسے اس فیلڈ میں جانا چاہیے. اور میں ویسے بھی یہ بھی اگرچہ اب ہمارے ہاں بڑا شعور آ گیا, لیکن میں یہ بھی مزید ایک اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کے بھی وہی رائٹس ہیں جو لڑکوں کے ہوتے ہیں. بالکل. تو بیٹی کو بھی اگر کوئی خواہش ہے کہ اگر اس نے باہر جا کے پڑھنا, اسے جس فیلڈ میں جانا اس کو جانا چاہیے. بالکل. ٹرسٹ کا فیکٹر جو ہے ماں باپ اور بچوں کا, دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے. اچھا سر, اب ٹو بی ویری فرینک, ایک سوال ایک ہے, جب گوگل پہ آپ کا نام لکھتے ہیں نا تو وہاں پہ لوگ یہ ضرور آگے کبھی کبھار سجیشنز میں آتے ہیں انکم.
تو یہ کیا کتنی انکم ہے جو لوگ اتنے کیوریس ہیں جاننے کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ سرچ ایسی چیزیں تو لوگ سرچ کرتے ہی رہتے ہیں, اور بھی کافی کچھ ہوتا ہے. کیوریس تو ہمیں بھی بتائیں. نہیں, اللہ کا شکر ہے اچھی ہے, اور ٹیکس میرا ملینز میں ہے الحمدللہ. جو ایف پی آر کے ریکارڈ پہ میرا ٹیکس ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو ہمارے کئی پرائم منسٹروں سے بھی زیادہ آپ کا ٹیکس تو پھر. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, تو بٹ پوڈ کاسٹ مین سورس آف انکم ہے اب یا ای کامرس؟ پوڈ کاسٹ سے بہت اچھے پیسے آتے ہیں, لیکن ای کامرس کے قریب بھی نہیں ہے ابھی, کیونکہ ای کامرس میں اس میں 11 سال پھر ہمارے ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں, ہم سروسز دیتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں, نئی پروڈکٹس ہیوج وہ اب نیٹ ورک. ہاں, پاکستان میں بہت سے ہمارے پاس اب کلائنٹس آ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹ دبئی کی مارکیٹ میں یا امریکہ کی مارکیٹ میں یہاں کی پروڈکٹ لانچ کریں. اس میں ہم ان سے اچھے خاصے سروس چارجز لیتے ہیں, پروفٹ میں حصہ لیتے ہیں, تو وہ ایک بزنس ہے پراپر. اچھا سر, اب پوڈ کاسٹ بھی آپ کرتے ہیں, ہم لوگوں نے بھی ریسنٹلی اپنا سیٹ اپ وغیرہ لگایا, ہم نے اسٹارٹ کیا. ایک چیز تھوڑی بہت جو کبھی کبھار ہوتی ہے, پیسے مانگتے ہیں اکثر گیسٹ, دیتے ہیں پیسے. ہاں جی. تو آج تک سب سے زیادہ کیا کسی نے کبھی ڈیمانڈ کی ہے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے؟ ایسا کوئی میرے ذہن میں ایسی نہیں جس نے کی ہو اور میں نہ بلا سکا ہوں, ایسا تو کوئی. ہاں ایک آدھا تھا, شاید ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو ویسے آن این ایوریج جو ہے وہ, اچھا اب اس میں مسئلہ یہ بھی آ جائے گا نا کہ کچھ میرے دوست بھی ہیں جو مارکیٹ میں چارج کرتے ہیں اور میرے پاس فری میں آئے ہیں. ایک ہیں پاکستان کا بہت بڑے اسٹار ہیں جو بڑی اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. میرے سے انہوں نے 50,000 روپے لیا, انہوں نے کہا تھا لاہور آنا ہے تو آنے جانے کے بس تم سے فیول لے لوں گا, کیونکہ میں 2017-18 سے ای کامرس میں نا تمام ٹی وی چینلس پہ جاتا ہوں, تو میری پی آر آلریڈی تھی, تو میں اس کا استعمال کرتا ہوں. بہت بڑے بڑے گیسٹ ہیں جو پیڈ ہیں میرے پاس فری میں آئے ہیں, اور آف کورس بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو میں نے پے کیا ہے. تو یہ تو چلتا رہتا ہے کہ آپ کا تعلق کیسا ہے. آپ کو بھی بتا دو اس فیلڈ میں ہے, یہ ایسی چیزیں جو فکس ہوتی ہے, یہ گیسٹ کے موڈ پہ اور اگلے کس کے شو میں جا رہا ہے, پلیٹ فارم پہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یار لینے ہیں نہیں لینے, کتنے لینے, کیا کرنا. تو سر کسی بڑے پولیٹیشین وغیرہ کا نہیں پلان کر رہے آپ؟ الیکشن آنے والے ہیں آگے, تو یہی چیزیں چلنی ہیں. یار الیکشن کا میرا کرنے کا پلان نہیں ہے. میں آپ کو نام لیے بغیر بتاؤں گا, مجھے 1 ملین کی آفر آئی تھی ایک پولیٹیشین کی طرف سے ایک علاقے سے, کہ آپ یہ چارج کر, ہم آپ کو پے کرتے ہیں, آپ نے ہمارے علاقہ بتا دیں سر. نہیں آپ نے ہمارے پاس آنا ہے, ہماری پوڈ کاسٹ کے ہمارے علاقے میں تھوڑا بہت لوگوں کو. میں نے کہا نہیں, یہ کام میں نے نہیں کرنا, پیسے لے کے بھی یہ ایسا جو کسی کی پروموشن کسی پولیٹیشین کی. تو سر ویسے پرسنلی کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل کیا ہیں آپ کے؟ لاسٹ ووٹ تو عمران خان کو دیا تھا 2018 میں, اور ابھی میرے خیال ہے جب دے دوں گا تو اس کے بعد بتا دوں گا, کیونکہ نہیں ووٹ تو آپ کا بالکل ہے, بٹ ویسے ہی مطلب جس کی لیٹ سے آج کل ہمیں ساری پارٹیز کی تقاریر اور الیکشن مینیفیسٹوز آنے شروع ہو رہے ہیں, وہ چیز سٹارٹ ہو رہی ہے, تو کون سی پارٹی ہے جو اپیل کر رہی ہے؟ مینیفیسٹو سب بکواس ہوتے ہیں, آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے. پھر بھی چلیں جس کی تقریر چل رہی ہو تو آپ ٹی وی نہ بند کرتے ہو, کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر؟ عمران خان ہی ہے صرف. عمران خان, وہ تو چلیں پھر تو آج کل ٹی وی بند ہی رہتا ہوگا. بالکل بند رہتا ہے. اچھا, تو سر عمران ریاض صاحب کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ یہ ٹی وی بند ہونے سے بات ہو رہی تھی, تو عمران ریاض صاحب سے آپ کی ہے کوئی آپس میں؟ جی دوستی ہے میری بہت اچھی, اور آپ ملنے بھی ان سے گئے ہیں؟ بہت دفعہ, مطلب تصویریں کبھی کبھی لگتی ہیں, روٹین میں اکثر ملاقات رہتی ہے, ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے, تو آفس میں بھی بیٹھتے رہتے ہیں. تو سر اب کیسے ہیں وہ, آپ ان سے مل کے؟ ابھی تو بہت فٹ ہے ماشاء اللہ. جب وہ آئے تھے تب تو اتنے صحیح نہیں تھے, ان کو جو بولنے کا مسئلہ تھا, لیکن ان کا جو بولنے کا مسئلہ ہے وہ ان کا بچپن کا مسئلہ تھا. بالکل. وہ کچھ لوگوں نے اس کو بلا وجہ کنفیوز کیا, وہ ان کا بچپن کا ایشو تھا, اور جب وہ رپورٹر سے اینکر بنے تھے تو انہوں نے 3 سال کی تھیراپی لی تھی, تب ان کی زبان ٹھیک ہوئی. بالکل, وہ انہوں نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی یہ چیز بالکل انہوں نے بتائی, اور اب وہ ماشاءاللہ 70-80% امپروو ہو چکے ہیں. جب وہ آئے تھے تب تو میں ان سے نہیں مل سکا تھا, میں ملک سے باہر تھا, بلکہ ان کا میسج بھی آیا کہ ابھی تک آئے نہیں ملنے. میں جب آیا ملنے گیا تو پھر اس کے ہفتے بعد جب گیا, پھر اب جب دوبارہ گیا ہوں تو اب تو وہ 2-3 جملے پورے بول جاتے, بیچ میں نہیں اڑتے, اور پہلے دن جب ملے تھے تو تب زیادہ مسئلہ تھا. اچھا سر, ریسنٹلی ابھی ان کی پیشی تھی لاہور میں, جی بالکل, تو وہاں سے ان کے نا ایک کلپ وائرل ہوا, ان کے وکیل بھی تھے, جن سے پوچھا گیا کہ عمران ریاض صاحب سیاست کب جوائن کر رہے ہیں, تو آپ کے دوست ہیں, اور کبھی انہوں نے کوئی ذکر کیا ان کے اس طرح کے کوئی پلانز ہوں کہ؟ نہیں, ایسا کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی, روٹین میں ہوتی رہتے, لیکن ایسے ڈسکشن ہماری پالیٹکس پہ نہیں ہوتی. ان کا ای کامرس میں بڑا انٹرسٹ ہے, ہم ای کامرس میں زیادہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. چلیے نہیں, بس پھر ہم بھی خیر پالیٹکس میں نہیں جاتے, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل ذرا ٹاپکس ٹرینڈ کر رہے ہیں, میں نے کہا ہم بھی ذرا اپنا تھوڑا سا فائدہ کریں, آپ سے ڈسکس کریں. وہ میں نے آپ کو بتایا, نہیں, اور میں نے آپ کو وہ نام بھی بتایا کہ جس کو بولتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چلا پائیں, آپ چلا پائیں, یہ آپ چلے سر, یہ اس کو ہم ذرا سرکل بیک کرتے ہیں. ہم لوگوں کا سر ایک سیگمنٹ ہے صلاح مشورہ, اس کے اندر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کچھ نام ہم لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نام سنتے ہی پہلا جو بھی آپ کے ذہن میں ایک مشورہ آتا ہے ان کے لیے, وہ آپ دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو لیٹس اسٹارٹ دس.
پہلا نام ابھی بات کریں تو چلیں عمران ریاض صاحب. موبائل سے دور رہیں, نادر علی. اور کوشش کیا کریں کہ گیسٹ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. دانیال شیخ. ٹھیک کام کر رہے لگا رہے. انجینئر محمد علی مرزا. تھوڑا سا لہجہ نرم کر لیں تو مہربانی ہوگی. منصور علی خان. منصور علی خان اچھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. احمد علی بٹ. احمد علی بٹ شاندار انسان ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ مفتی طارق مسعود. بس اب 4 ہو گئی ہیں, صبر کریں. سر ویسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو, ایک سے زائد ایک سے زیادہ بات دیکھ کے ہمیں بھی کوئی خبر دیتے ہیں, ہمارا بھی پوڈ کاسٹ ذرا ہٹ ہو جائے. نہیں میرا ایسا کچھ نہیں ہے سیم. اور کوئی اور خبر دیتے ہیں, اور بھی کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس ایسی کسی اور کی بھی. اگر کسی کی ہے بھی تو وہ ان بیچاروں کے بھی گھر والوں کو نہیں پتا. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم حافظ صاحب. میرے خیال سے ہم لوگ ریپ اپ کرتے ہیں اینڈ وی ہوپ کہ دوبارہ کبھی پھر سے اس طرح سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ مزیدار باتیں ہوں گی. انشاءاللہ. جی ویورز, امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور GNN کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.